الأجل الأجل يا إمام زمانہ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہور فیملی کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جگائیں، خود بھی جاگیں۔ دنیا میں جو ایک دم سے تبدیلی آئی ہے اور جو ہم پچھلے ماضی میں تھے تو ہمارے پاس غفلتیں تھیں، ہم اتنی غفلتوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی طرف دھیان نہیں تھا، ہم دنیا میں مستقل کھوئے ہوئے تھے، شیطان بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہمیں جگانے کے لیے کہ ہم غفلت سے جاگ جائیں اور لوٹ آئیں، وقت کے امام کے لیے تیاری کریں۔ خدا قرآن میں سورہ حشر میں فرماتا ہے، خبردار ان لوگوں کی طرف نہ جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کو بھی بھلا دیا، وہ سب فاسق اور بدکار ہیں۔ غفلت سے نجات میں سعادت ہے، کیونکہ غفلت انسان کو خدا کی بندگی سے روکتی ہے۔ جب خدا سے دور ہوتا ہے انسان تو خدا بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ غفلت دل کی بیماریوں میں سنگین بیماری ہے اور غفلت تمام اچھے کاموں سے دور رہنے کا سبب ہوتی ہے۔ غفلت انسان کبھی اللہ کی طرف، نیک کاموں کی طرف نہیں آتا۔ موت کی یاد، قرآن اور احمد تحرین علیہ السلام سے وابستہ محفلوں میں جانا، مجالس میں جانا، کتابوں کو پڑھنا، علم حاصل کرنا غفلت سے دور کرنے کے لیے اہم ترین اسباب ہیں۔ اس دور کے بعد آنے بہت مشکل ہے، مگر ہمیں اب مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کو خود کو تیار کر لینا چاہیے اور اب غفلت سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیں ڈبونے کے پورے ارادے رکھتا ہے اور کر رہا تھا اور بہت تیزی سے، مگر اللہ نے وقت کے امام نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں ایک واپسی کا راستہ دیا کہ ہم پلٹ آئیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ کی ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشن ڈالیے۔ میں خداوند عالم کا بھی مشکور ہوں اس توفیق پر، اور محترمہ سیدہ انجم نقوی صحابہ کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ دنیا نے بہت سی کروٹیں لی ہیں، اقتصادی لحاظ سے کافی بحران چل رہا ہے، بیماریوں کے لحاظ سے وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، اور پھر ظلم ہے جو اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ لیکن امام کے ظہور کے لیے جس کروٹ کی ضرورت ہے اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں عرض کروں کہ امام منتظر و منتظر کے ظہور کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں، ایک حدیث ہے جو آپ کے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے، اور وہ حدیث بہت اہم ہے کہ جس پر نظر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ جس کو حتمی علامت کہا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ علامات دو طرح کی ہوتی ہیں، علامات ظہور۔ کچھ ہیں جو جس کو کہا غیر حتمی، نہیں ہے کہ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ظہور ہو جائے، لیکن کچھ علامات ہیں جن کو حتمی علامات کہا گیا، یعنی جس کے ظاہر ہونے کے بعد یقینی طور پر امام تشریف لائیں گے۔ چنانچہ ان میں یہ علامت ہے اور یہ حدیث میں بیان کی گئی، اور اس حدیث کو حدیث قوم کے تعلق سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی باقاعدہ امام نے بیان فرمایا کہ حالات کیا ہوں گے زمانے میں، اور خاص طور سے نجف کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہاں پر علم
सुकड़ जाएगा और फिर मुंजमद हो जाएगा, ऐसे जैसे कि एक सांप अपने बिल में सिकुड़ के बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद इल्म फिर जाहिर होगा कौम से, युक़ालु लहू क़ुल्म, ख़ास तौर से वहाँ पर नाम भी बयान किया गया। और फिर ये कि वहाँ पर से इल्म फैलेगा, वो पूरी दुनिया में फैलेगा और फिर लोगों को दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से, फिर ये कि बानी इस्लाम के ताल्लुक़ से, और फिर इमाम के ताल्लुक़ से, और फिर हमारे दौर के इमाम के ताल्लुक़ से बातों को पहुंचाया जाएगा, मारिफत कराई जाएगी, अवेयर किया जाएगा लोगों को। चुनांचे इमाम ने भी फरमाया कि इस तरह से तारुफ होगा इन चीज़ों का कि ला यब्का फिल अर्ज़ मुस्तज़अफ़ फिद्दीन। फरमाते हैं कि इस तरह से इस्लाम का तारुफ होगा कि पूरी ज़मीन पर कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं बचेगा कि जो मुस्तज़अफ़ दीन हो। ने देखिए, एक है मुस्तज़अफ़ अर्ज़, यानी जिसको हुकूमतों से महरूम कर दिया गया, जिसको राइट्स से महरूम कर दिया गया, वो जो कमज़ोर कर दिए गए, ऑप्रेस्ड जो पीपल हैं, तो वो अलग है मुस्तज़अफ़ अर्ज़ में। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने तबसरा किया। आइए नाज़रीन, अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया ने करवट की ज़रूर करीब तरह हम तैयार हैं या गाफिल हैं, इस पर रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं कायम टीवी कनाडा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये मौका फराहम फरमाया इस वबा के दौर में जहाँ घर से निकलना बहुत दुश्वार है। हज़रत जो ये अय्याम गुज़र रहे हैं, वबा का दौर, ऐसे मौके पर सच्चाई है कि हमें अपने वक्त के इमाम को याद रखना चाहिए। वही एक ऐसा तन्हा सहारा है और कितने खुशनसीब हम हैं, हमारी कौम है, हमारा मसलक है। वाहिद एक ऐसी ये कौम है जिसका इमाम, जिसका रहबर ज़िंदा है। अगर हम तन्हाई में अपने इमाम को आवाज़ दें, अपने दिल की बातें कहें, हमें पूरा यकीन है हमारा इमाम हमारी परेशानियों में हमारी मदद करता है। और जाहिर है कि ये कौले रसूल है। रसूल ने आखिरी वक्त कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान करीम है, दूसरे मेरे अहले बैत है, मेरी इतरत है। तो जाहिर है कि जब तक ये कुरान सामित रहेगा तब तक कुरान नातिक भी रहेगा। लिहाजा ज़माना दुनिया चाहे जो कर ले, न उसे मिटा सकती है और न इन्हें मिटा सकती है। हमारा फरीज़ा है हम अपनी खुशियों में भी, अपनी गम में भी अपने इमाम को याद करते रहें और दुआ करें बारगाह परवरदिगार में कि माबूद हमारे इमाम को जल्द अज जल्द पर्दे गैब से भेज दे, ताकि ये जो जुल्म जौर का ज़माना है, हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं, दुनिया में आके अमन अदल से दुनिया को भर दे, इंसाफ से भर दे, मज़लूमों को इंसाफ मिल जाए, जालिम दुनिया से फना हो जाए। अंजुम साहिबा मिसरे हाजिर करता हूँ, खिदमत में मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि नरजिस के चांद पर्दे गैबत उठा के आ, हर समत छा रहा है अंधेरा तेरे बगैर। अरे यूसुफ बगैर जैसे जुलेखा थी बेकरार, दीवाने बेकरार है मौला तेरे बगैर। यूसुफ बगैर जैसे जुलेखा थी बेकरार, दीवाने बेकरार हैं मौला तेरे बगैर। आज़ाद, अगर हम अपने इमाम को आवाज़ दे रहे हैं और इमाम आ जाएं तो हम शर्मिंदा भी ना हों। हमारे किरदार, हमारा अमाल, हमारा किरदार ऐसा हो कि हम उनके सामने जा सकें
حاضر ہو سکیں اور اب کوئی شرمندگی نہ ہو. ان حوالوں سے ایک پیغام بھی ہے ان مصروں سے، اور ایک ظاہر ہے کہ اگر انسان اس آمادگی کے ساتھ، اس تیاری کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. کہ نماز و مصر حاضر کرتا ہوں کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد عمل کا پہلے شمیم اہتمام ہو جائے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد عمل کا پہلے شمیم اہتمام ہو جائے، پھر اس کے بعد غریباں میں جھانک کر اپنے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. پھر اس کے بعد غریباں میں جھانک کر اپنے اللہ اکبر دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. آئیے ناظرین اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے.